مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان و بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جو ہماری گفتگو رکی تھی اس میں یہ فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت رونے پر موقوف ہے۔ جو روتا ہے اس کو اللہ کی رحمت سے حصہ ملتا ہے۔ جس کے آنکھ میں آنسو نہیں آتے اس کی خطائیں معاف نہیں ہوتی، اس کی روحانی ترقی حاصل نہیں ہوتی، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جائے تو جیسا کہ بتایا گیا کہ دل کے آئینے کی صفائی ضروری ہے، تو جب دل ہی سخت ہو جائے گا تو آئینہ صاف ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو رحمت ٹکی ہوئی ہے رونے پر۔ رحمتم موقوف آن خوش گریہ ہاست، بعد ازاں از بحر رحمت موج خاست۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت خوب رونے کے اوپر ٹکی ہوئی ہے، اور رونے کے بعد ہی رحمت کے دریا میں موج اٹھتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دو مثالیں دی تھی، تانا گریت طفل کہ جوشد لبن، تانا گریت ابر کہ خندت چمن۔ جب تک بچہ روئے گا نہیں ماں دودھ نہیں پلاتی، اور جب تک ابر روئے گا نہیں آسمان سے چمن ہرا بھرا نہیں ہوتا۔ یہ مثال دیتے ہوئے گزشتہ ہم نے یہاں پر گفتگو روکی تھی۔ اب اس حوالے سے آپ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر رہے ہیں رونے کی اہمیت ظاہر کرتے ہوئے، کہ بعض چیزیں کس طرح سے بعض چیزوں پر ٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ ہوگا تو یہ ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ احمد خضرویہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ یہ بلخ کے رہنے والے تھے، بلخ میں پیدا ہوئے تھے، اور بعد میں پھر خراسان آپ شفٹ ہو گئے۔ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور کے ان کے ہم اثر بزرگ گزرے ہیں۔ اور آپ کی جو عادت تھی وہ اپنے پاس مال دولت رکھتے نہیں تھے، اور لوگوں کو خوب کھلاتے تھے۔ کوئی مہمان بھی آپ کے پاس سے خالی نہیں جاتا، لوگوں کو کھلاتے جاتے۔ اگر کچھ ہوتا تو اپنے پاس سے خرچ کر دیتے، اور اگر ان کے پاس خود کچھ نہیں ہوتا تو قرضہ لیتے اور لوگوں کو کھلاتے۔ اتنی سخاوت آپ کی تھی، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ آپ قرض لیتے جاتے اور لوگوں کو کھلاتے جاتے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما دیتے جاتا۔ تو جب آپ کا آخری وقت آیا اور قرض خواہوں کو پتہ چلا کہ اب بستر مرگ پر ہیں حضرت، تو انہوں نے خیال کیا کہ چلو جا کر کچھ وصولی کر لیں۔ اب یہ جو منظر ہے اس منظر کو آپ یہاں پر بیان کریں گے۔ بود شیخ دائمن او وام دار، از جواں مردی کے بودو نام دار۔ ایک شیخ تھے، ہمیشہ قرض دار رہتے تھے۔ اس سخاوت کی وجہ سے وہ قرض دار ہو جاتے تھے، جس میں کہ وہ مشہور تھے وہ، ان کی سخاوت مشہور تھی، وہ لوگوں کو دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، سب کرتے ہیں، سخاوت کی وجہ سے مشہور تھے۔ تو اسی سخاوت کی وجہ سے وہ ہمیشہ قرضے میں رہتے تھے۔ دہ ہزاراں وام کر دے از مہاں، خرچ کر دے بر فقیران جہاں۔ وہ مالدار لوگوں کے پاس جاتے، ان سے ہزاروں روپیہ قرض لیا کرتے، اور پھر دنیا بھر کے فقیروں کو تلاش کرتے اور ان کو دے دیتے۔ تو اب قرضہ خود ادا کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرض ادا وہ کریں گے، ادھر سے لیں گے قرض کے طور پر، ادھر کھلا دیں گے، اور پھر قرض ادا وہ کریں گے۔ تو کیسا کریں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ ان کا انتظام کرتا ہے۔ اب ویسے یقین اور توکل والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نکال ہی دیتا ہے۔ ہم بوام وہ خانخواہ ہے ساختہ، جان و مال و خانخواہ در باختہ۔ اور قرض لے کر ہی انہوں نے اپنی خانخواہ بنائی تھی۔ خود جو خانخواہ میں وہ رہتے تھے، جس کی انہوں نے تعمیر کی تھی، وہ بھی قرض لے کر ہی کی تھی۔ تو قرض لے کر خانخواہ تعمیر کرنا بھی بزرگوں کا ایک طریقہ رہا ہے۔ گھر بار خانخواہ
सब कुछ उनका कर्ज में डूबा हुआ था। अहमद खुजरूया बूदे नामे ऊ, खिदमत उशाक बूदे कामे ऊ। उनका नाम अहमद खिजरूया था, खुदा के आशिकों की खिदमत करना उनका काम था। वाम ऊरा हक ज़े हर जा मी गुजार्द, करद हक बहरे खलील अजरेक आर्द। अल्लाह ताला उनका कर्ज कहीं ना कहीं से कुछ भी असबाब बनाता था और उतार देता था। जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने रेग से आटा बना दिया था, उसका भी एक वाक़या आप यहाँ पर बयान करेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मरतबा रिवायत में बयान किया जाता है कि आप किसी मेहमान को, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी भी मशहूर थी, कुरान में भी उसका ज़िक्र है, वो बग़ैर किसी मेहमान के खाना नहीं खाते थे। कोई ना कोई उनके पास आता और बराबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम किसी न किसी को कुछ ना कुछ खिलाया करते थे। तो एक मरतबा मेहमान आया, उसको खिलाने के लिए आपने अपने खादिम से कहा कि जाके गेहूँ खर्च पर लेके आओ। तो वो खर्च पर गेहूँ लाने के लिए गया, बहुत सारे लोगों से मुलाकात किया और क़र्ज़ हासिल किया, कोई क़र्ज़ देने को तैयार नहीं हुआ। वो शर्मिंदा हो गया खादिम कि एक काम मुझे दिया गया और वो भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आखिर में उसको शर्मिंदगी के मारे कुछ सुझाई नहीं दिया, उसने रेगिस्तान से कुछ रेत उठाई, थैले में भरकर बांध के ला लिया। ला के खामोशी के साथ जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि लाए हो, तो उसने कहा कि जी लाया हूँ, यहाँ कोने में रखा हुआ है। हालांकि वो रेती है, गेहूँ नहीं है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा और कहा कि हाँ थैला तो रखा हुआ है। कुछ वक्त के बाद जब मेहमानों को पकाने का वक्त आया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम गए और वो थैला उठाया, थैला उठाकर उसको खोला। खोलते ही फौरी खादिम की तरफ पलट कर कहने लगे, तुझे तो मैंने गेहूँ लाने के लिए भेजा था, तू आटा क्यों लाया है? जब खादिम आया और थैला खोल कर देखा तो आटा था। तो इस तरह के जो हैरत अंगेज़ वाक़यात हैं वो अल्लाह के नेक बंदों के साथ होते रहते हैं। तो इनके साथ भी वैसे वाक़यात हुआ करते थे। गुफ्त पैगंबर, उसका ज़िक्र आप यहाँ पर कर रहे हैं। करद हक बहरे खलील अज़ रेग आर्द, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम के लिए जैसे रेत को आटा कर दिया था, वैसे ही इनका कर्ज उतार दिया जाता था। गुफ्त पैगंबर के दर बाज़ार हा, दो फरिश्ता मी कुनत अस दिल दुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि बाज़ारों में दो फरिश्ते ऐसे होते हैं जो दुआ करते रहते हैं, उनका काम ही यही है, वो दिल से दुआ करते रहते हैं। किन के लिए? कै खुदा तू मुनफ़िखारा दह खलफ, वै खुदा तू मुमसिकारा दह तलफ। कि ए अल्लाह, तू खर्च करने वालों को, तेरे रास्ते में खर्च करने वालों को उसका बदला दे, और जो हाथ रोकते हैं तेरे रास्ते में, बखालत कंजूसी करते हैं, उनको हलाक कर दे। ये फरिश्ते दुआ करते रहते हैं, ये फरिश्ते इसी काम के लिए पैदा किए गए हैं, सखियों को अजर देने की और बखीलों को हलाक करने की दुआ, उनका काम यही है। खासा आम मुनफिक के जहाँ इन्फाक करद, हल्क़ खुद क़ुरबानी खल्लाक़ कर। खुसूसन वो आदमी, वो खर्च करने वाला जिसने अपनी जान खर्च की अल्लाह के रास्ते में, अपने आप को क़ुरबान किया अल्लाह की राह में, तो ज़रा सोचो उससे बड़ा मुनफिक, उससे बड़ा अल्लाह की राह में खर्च करने वाला और कौन हो सकता है। हल्क़ पेश आवर्द इस्माइल वार, कार्द बर हल्कश नियारत किरदगार। हज़रत इस्माइल की तरह जिन्होंने कि अपना गला पेश कर दिया था। लेकिन खुदा का निज़ाम भी ऐसा है कि इस तरह के अल्लाह की राह में कुर्बान होने की ख्वाहिशमंदों का गला अल्लाह ताला नहीं लेता। उसने निज़ाम ऐसा बनाया है कि उसके गले पे छुरी ना फेरी जा सकेगी। पस शहीदा जिंदा जी रोयंद खश, तू बेदा खालिब बेमनगर गिब्र वश। इसीलिए शहीदों के बारे में कहा गया है कि वो ज़िंदा और खुश हैं, उनको मौत नहीं आती, वो सिर्फ इस दुनिया से उस दुनिया को जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपने आप को कुर्बान किया, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान का तोहफ़ा पेश किया था। तो आप कहते हैं कि ऐसे अल्लाह की राह में खर्च करने वाले के जिस्म को काफिर के जिस्म की तरह मत देखो। दोनों के जान देने के मकासद में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
چوں خلف دادست شاں جان بقا جان ایمن از غم و رنج و شقا، چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے باقی رہنے والی جان اس کے بدلے میں دے دی ہے۔ اب ایک جو جان لی اللہ تعالیٰ نے ان سے، وہ تو ویسے بھی فنا ہونے والی تھی، آج نہیں تو کل، تو فنا ہونے والی چیز اللہ تعالیٰ نے لی اور باقی رہنے والی چیز بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دی، اور وہ جان جو باقی رہنے والی ہے وہ ہر قسم کے غم سے، رنج سے، تکلیف سے، پریشانی سے، بیماری سے، بد نصیبی سے، ہر چیز سے محفوظ ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں یہ سب کچھ لگا ہوا ہے، غم، رنج، بیماری، تکلیف، سب لگا ہوا ہے۔ اس زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے ایسا۔ شیخ وامی سال ہا ای کار کرد می ستد می داد ہم چوں پائے مرد۔ اب قرض لینے والے اس شیخ نے سالوں تک یہی کام کیا کہ وہ قرض لیتے اور لوگوں کو کھلاتے جاتے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ وہ قرض ادا بھی کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ جیسا قرض حسنہ، نام ہی بدل دیا لوگوں نے، قرض حسنہ کو قرض حسنہ بنا دیا، قرض لو اور ہنسو، بھول جاؤ۔ یہ بہت بری بات ہے۔ قرض حسنہ اور قرض حسنہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ قرض حسنہ اچھی چیز ہے، قرض حسنہ بہت بری چیز ہے۔ لیکن یہ کیا تھے؟ قرض لیتے تھے اور مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے قرض کا انتظام کرتا تھا، اور ان کو یقین تھا اللہ تعالیٰ کی اس قرض ادائیگی کی مہربانی پر کہ وہ کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی ذریعہ بنائے گا اور میرا قرض اتارے گا۔ تخم حامی کاش تا روز اجل تابود روز اجل میرے اجل، مرنے کے دن تک وہ یہی کام کرتے رہے۔ تخم حامی کاشت، بیج بوتے رہے، لوگوں کو کھلانے کا بیج بوتے رہے، روز اجل، موت کے دن تک، تابود روز اجل میرے اجل، تاکہ ان کا موت کا دن سردار، بہت بڑا سردار بن جائے۔ ایک اجل ہوتا ہے، موت کو کہتے ہیں، وقت مقررہ اجل، اور ایک اجل جلیل سے بنا ہے۔ جلیل کہتے ہیں بڑا، اجل کہتے ہیں بہت بڑا۔ تو میرے اجل بننے کے لیے روز اجل تک سخاوت کرو، تو یہ کرتے تھے۔ چونکہ عمر شیخ در آخر رسید، در وجود خود نشان مرگ دید۔ جب شیخ کی آخری عمر آ گئی، جب شیخ کو سمجھ میں آ گیا کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اور انہوں نے اپنے جسم کے اندر موت کے آثار دیکھنے شروع کر دیے، اب سمجھ میں آ گیا ان کو کہ اب موت کے آثار میرے جسم پر ظاہر ہو رہے ہیں، تو میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کو وصیت نصیحت بھی شروع کر دی، کہنا بھی شروع کر دیا کہ بھئی اب ہم جا رہے ہیں۔ تو اب جیسی ان کی یہ بات دنیا میں پھیلی، قرض خواہوں کے کانوں تک بھی پہنچی، جو قرض خواہ تھے، ان کے قرض دار جو ان کے تھے، ان کے کانوں تک پہنچی۔ وام خواہاں گرد او بنشست جمع، شیخ برخد خوش گدازاں ہم چو شمع۔ اب قرض خواہ جو تھے ان کے اطراف آ کر بیٹھ گئے، جمع ہو گئے۔ اب وہ بستر مرگ پر لیٹے ہوئے ہیں، ان کے اطراف پورے قرض خواہ آ کے بیٹھ گئے ہیں، مانگنے کے لیے کہ بھئی آپ نے ہم سے قرضہ لیا تھا، اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو ادا کر کے جائیے۔ اور شیخ ہے کہ شمع کی طرح اپنے آپ میں پگھل رہے تھے، وہ کیفیت تھی ان کے، پگھل رہے تھے۔ وام خواہاں گشت نومیدو ترش، درد دل ہا یار شد با درد شش۔ اور ادھر قرض خواہوں کی یہ حالت تھی کہ شیخ کی طرف سے کوئی جواب آتا دکھائی نہیں دیتا تھا، تو اندر ہی اندر پریشان تھے، نا امید تھے، اندر ہی اندر ناراض تھے کہ ایسا کیسے شیخ ہوتے ہیں یہ، ہمارا قرض لے کر دنیا سے چلے جائیں گے، پھر کون ادا کرے گا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں کا درد ان کے پھیپھڑے کے درد کا ساتھی بن گیا تھا۔ یہ ہو گیا تھا لوگوں کو کہ ان کے پیسے نہیں آ رہے ہیں، کیا کریں گے؟ آپ کسی کو قرضہ دیں اور وہ آپ کو نہیں دے رہا ہے تو دیکھیے آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ شیخ گفتی بدگمانہ را نگر، نیست حقرا 400 دینار زر۔ شیخ نے فرمایا سونے کی 400 اشرفیاں میرے قرض کو ادا کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سونے کی 400 اشرفیاں نہیں ہیں؟ کیونکہ میرے قرضے تو وہی ادا کرتا آیا ہے، اب بھی وہی ادا کرے گا۔
تم لوگ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کودکے حلوہ ز بیروں بانگ زد، لاف حلوہ بر امید دانگ زد۔ اب یہ ہوا کہ ابھی یہی گفتگو چل رہی تھی، یہ قرض مانگ رہے تھے، یہ ان کو سمجھا رہے تھے، اچانک ہی ایک آواز آئی باہر سے، ایک لڑکے کی، حلوہ بیچنے والا تھا۔ حلوہ لے لو، حلوہ، بہترین حلوہ، مزیدار حلوہ۔ اب اس کی خواہش ہوتی نا بھئی کہ کسی طرح یہ بک جائے، تو وہ تعریفیں کرتا ہے اپنے حلوے کی تعریفیں کرتے ہوئے پکارنے لگا، حلوہ لے لو حلوہ، بہترین حلوہ، مزیدار حلوہ۔ یہ کانوں تک پہنچی شیخ کے یہ آواز۔ شیخ اشارت کرد خادم را بسر، کہ برو آن جملہ حلوہ لا بخر۔ شیخ نے خادم کو اشارے سے، سر کے اشارے سے کہا کہ جاؤ، جا کے وہ پورا حلوہ لے کے آ جاؤ۔ حلوہ بیچنے والے لڑکے کے ساتھ پورا حلوہ لے کے آ جاؤ اندر۔ تا غریمہ چونکہ آن حلوہ خرند، یک زمانے تلخ درمن ننگرند۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب جب حلوہ آئے گا، قرض خواہوں کو ہم کھلائیں گے، تو کچھ وقت تک ان کی زبانیں تو بند رہیں گی، یہ بہت پکار رہے ہیں، قرضہ دے دو، قرضہ دے دو، کچھ وقت ان کو صبر سے بٹھانا ہے، تو کچھ نہ کچھ کھلانا ہوگا، لاؤ حلوہ لا لو اور ان لوگوں کو کھلاؤ، یہ کھاتے بیٹھ جائیں گے، کچھ وقت تک سکون مل جائے گا، تھوڑی دیر تک تو مجھے اس طرح کی نظر سے نہیں دیکھیں گے نا۔ در زماں خادم بروں آمد ز در، تا خرد آن جملہ حلوہ زاں پسر۔ فوراً خادم دروازے کے باہر گیا اور حلوہ بیچنے والے لڑکے سے کہا کہ چلو تمہارا پورا حلوہ خرید لیا جائے گا، آؤ۔ وہ اپنے حلوے کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ گفت اورا جملہ حلوہ بچند، گفت کودک نیم دینار است و اند۔ خادم نے اس سے پوچھا بتاؤ حلوہ کتنے کا ہے؟ پورا حلوہ ہونا ہے ہم کو، بتاؤ کتنے کا ہے؟ تو لڑکے نے کہا آدھا دینار سے کچھ زیادہ۔ اب وہ اس وقت کی کرنسی کے حساب سے آدھے دینار سے کچھ زیادہ ہے، یہ پورا حلوہ آپ کو مل جائے گا۔ گفت نئے الصوفیاں افزو مجو، نیم دینار الدہم افزو مگو۔ تو اس نے کہا کہ بھئی یہ صوفی حضرات ہیں پورے، آپ اسی صوفی کی خانقاہ میں آئے ہیں، وہاں پر آپ زیادہ پیسے نہیں بولنا چاہیے، بس آدھا دینار سے زیادہ کیوں بول رہے ہو؟ آدھا دینار بس ہے، کافی ہے، آدھا دینار سے زیادہ مت بولو، آدھا دینار میں دے دو۔ تو وہ راضی ہو گیا آدھا دینار میں بیچنے سے۔ بارگیننگ کا طریقہ قدیم ہے۔ او طبق بنہاد اندر پیش شیخ، تو ببی اسرار سر اندیش شیخ۔ اس نے اندر جا کر وہ جو حلوے کا طباق تھا وہ شیخ کے سامنے رکھ دیا۔ تو اب آپ یہاں پر مولانا روم فرماتے ہیں تو ببی اسرار سر اندیش شیخ، اب ذرا اس راز کو دیکھو، شیخ کا راز کیا ہے اس کے پیچھے، یہ کیوں یہ حلوہ خریدا جا رہا ہے اور قرض خواہوں کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کا راز اب دیکھو۔ کرد اشارت با غریمہ کی نوال، نک تبرک خش خریدی را حلال۔ شیخ نے قرض خواہوں کو اشارہ کیا کہ آؤ بسم اللہ کرو، آپ کی مہمان نوازی کے لیے حلوہ منگایا گیا ہے، یہ حاضر ہے، شروع کیجئے، نوش فرمائیے، حلال کی کمائی ہے، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، حلال ہے، آؤ بیٹھو کھاؤ، حلال سمجھ کر خوب کھاؤ۔ بہر فرما جملگی حلقہ زدند، خش ہمی خوردند حلوہ چقند۔ اب حکم کے مطابق سارے قرض خواہ جمع ہو گئے، سب قریب آ گئے اور سب نے حلقہ باندھ لیا، اور پھر اس قند جیسے حلوے، چقند، قند جیسا ہوتا نا میٹھا، میٹھے حلوے کو خوب کھایا بیٹھ کر۔ وہ پورا جو آدھے دینار کا جو حلوہ خریدا گیا تھا، پورے قرض خواہ بیٹھ کر اس کو کھانے لگے۔ چوں طبق خالی شداں کودک ستد، گفت دینارم بدہ اے پرخرد۔ جب وہ پورا طبق خالی ہو گیا تو اس لڑکے نے وہ اپنا جو خالی طبق تھا، حلوہ ختم ہو جانے کے بعد اس کو اٹھا لیا۔ اب اٹھانے کے بعد اب کہنے لگا کہ دانشمند انسان جس نے مجھے یہاں پر بلایا ہے، اب میرا آدھا دینار دے دو۔ شیخ گفتہ اس کجا آرم درم، وام دارم میروم سوئے عدم۔ تو شیخ نے فرمایا میں درہم کہاں سے لاؤں گا، میرے پاس کہاں ہے درہم،
میں تو پہلے ہی قرض دار ہوں، اور اب تو جو ہے میں دنیا سے کوچ کرنے کا وقت ہے، وہ ملک عدم جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ ایسے وقت پر آپ کہتے ہیں کہ مجھے آدھا دینار دے دو، میں کہاں سے دوں گا بیٹے، میرے پاس کہاں ہے؟ کودک از غم زد تبخ را بر زمین، نالو گریا براور دو حنین۔ لڑکے نے غم کے مارے تباہ غصے سے زمین پر پٹک دیا۔ یہ کیا ہے؟ آپ نے مجھے بلایا، بات چیت کی، آدھے درہم میں سودا کیا، اور سب کھا گئے بیٹھ کے، اب کہہ رہے ہیں کہ میں کہاں سے دوں؟ اس نے رونا چیخنا چلانا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جو بچہ بیچنے والا تھا نا، وہ خود کا نہیں تھا، وہ خود کسی مالک کے پاس کام کرتا ہے، اب اس کو جا کے حساب دینا ہے آدھے دینار کا، یہ لڑکا کہاں سے لا کے دے گا؟ نالو گریا براور دو حنین۔ اب وہ رونے لگ گیا، چیخنے لگ گیا۔ بانگ می کر دو فغانو ہائے ہائے، کہ مرا اشکست بود ہر دو پائے۔ شور کرتا تھا، روتا تھا، ہائے ہائے کرتا تھا کہ یہ تو میرے دونوں پاؤں ٹوٹ گئے ہیں، اب کیا ہوگا؟ کاش کے من گرد گلخن گشت میں، بردر ای خان خواہ نگزشت میں۔ اب کہنے لگا کاش میں کسی بھٹی کے گرد ہی چکر لگاتا، اس سے اچھا تو یہ اس خانخواہ میں آ کر جو میں نے یہ سودا کیا ہے، اس سے اچھا تو یہ تھا کہ میں کسی بھٹی کے پاس ہی چکر لگاتا، کم از کم میرا حلوہ تو محفوظ رہتا۔ نہ بکتا تو کوئی بات نہیں تھی، میں حلوہ واپس کر سکتا تھا اپنے مالک کو، یہاں تو یہ لوگ کھا گئے اور پیسہ بھی نہیں دے رہے ہیں۔ صوفیان طبل خارے لخمجو، سگ دلانے ہم چو گربارو شو۔ اب کہنے لگا یہ پیٹو صوفی کھانے والے ہر طرف بس لقمہ ڈھونڈتے ہیں، کسی طرح پیٹ میں چلا جائے، یہ کھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب کسی کا جب نقصان ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں، جو پریشانی ہوتی ہے، اس کا اظہار ہے۔ یہ پیٹو صوفی، یہ لقمے کی طرف بھاگنے والے، کھانے کے شوقین، یہ مشائخ نہیں ہیں، یہ تو عشاء یا شائخ ہیں، ڈنر کے شائخ۔ سگ دلانے ہم چو گربا روئے شو، کتوں کا دل رکھنے والے، بلی کی طرح منہ دھونے والے۔ اب یہ وسوسے چل رہے ہیں اس کے۔ بلی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہمیشہ اپنا منہ تر رکھتی ہے، ہمیشہ تر رکھتی ہے، گیلا گیلا رکھتی ہے، وہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے، مطلب ظاہری کچھ اور ہوتی ہے کیفیت، باطنی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو غصے میں یہی کہہ رہا ہے یہ صوفی لوگ اپنے آپ کو حلیہ، جبہ، امامہ، داڑھی، ہاتھ میں تسبیح یہ رکھتے ہیں، لیکن اندر سے یہ دنیا کے طلبگار ہیں اور صرف کھانا جانتے ہیں۔ از غریب کودک آجا خیر و شر، گرد آمد گشت بر کودک حشر۔ اب یہ جو لڑکے کا شور و غل شروع ہوا، چیخنا چلانا شروع ہوا، اس کا نوحہ شروع ہوا، اس کی شکایتیں شروع ہوئیں، تو دوسرے لوگ بھی بھلے برے جو بھی ہے وہ آنے لگے کہ بھئی کیا ہوا کیا ہوا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے اور بھیڑ لگ گئی شیخ کی خانقاہ میں، کیا ہو رہا ہے یہ؟ پیش شیخ آمد کہ اے شیخ درست، تو یقیداں کہ میرا استاد کشت۔ شیخ کے سامنے آیا وہ لڑکا اور عاجزی سے کہنے لگا کہ اے شیخ، پتھر دل شیخ، کسی کا درد کو سمجھتے بھی نہیں ہیں آپ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ہی استاد نے مجھے مار ڈالا، جس کے اوپر میں نے بھروسہ کیا، جس پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، یہ کیفیت ہو گئی ہے میری۔ گر روم من پیش او دستے تہی، او مرا بخشت اجازت می دہی۔ اب میرا جو استاد ہے وہ مجھے چھوڑے گا تھوڑی، مار ہی ڈالے گا اگر میں اس کے سامنے خالی ہاتھ جاؤں۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا سلوک ہو؟ میرا آدھا دینار کیوں مجھے نہیں دے دیتے؟ اور آپ کے پاس نہیں تھا تو مجھے بلایا کیوں، مجھ سے خریداری کی کیوں؟ داں غریماں ہم با انکار و جہود، رو بشیخ آوردہ کی بازی چبود۔ تو قرض خواہ بھی اب بچے کی سپورٹ میں آ گئے۔ پہلے تو انہوں نے کھا لیا، اب جب وہ بچے کو پیسے نہیں دیے جا رہے ہیں حلوے کے، اور ان کو خود پہلے سے قرض وصول کرنا ہے، تو پہلے سے ان کا دل شیخ کی طرف سے ذرا الگ ہے۔ اب جب دیکھا کہ شیخ نے ایک لڑکے کو بھی ڈبا دیا ہے، ہم کو تو ڈبایا ہے اور اس لڑکے کو ڈبا دیا ہے، تو اب وہ لڑکے کی سپورٹ میں آ گئے اور شیخ کی طرف کہنے لگے اے شیخ، یہ کیا تماشا چل رہا ہے، کیا ہو رہا ہے یہ خانقاہ میں، ایسا ہوتا ہے کیا؟ مال ماں خردی مظالم می بری،
اسچے بودی ظلم دیگر برسری، ہمارا مال تو مار دیا، ہڑپ لیا، ہمارا قرض تو آپ نے ادا نہیں کیا، اب یہ کیا ظلم ہے اس بچے کے ساتھ؟ تا نماز دیگراں کو دگریست، شیخ دیدہ بس تو در وے ننگریست۔ اب ایک نماز سے دوسری نماز کا وقت آ گیا، وہ لڑکا روتا رہا، کوئی مسئلے کا حل نکلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اب شیخ نے آنکھیں بند کر لی اور اس لڑکے کی طرف دیکھا بھی نہیں، وہ رو رہا ہے۔ شیخ نے آنکھیں بند کر لی اور اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ شیخ فارغ او جفاؤ از خلاف، در کشیدہ روئے چوں مہ در لحاف۔ اب یہ شیخ ظلم اور جھگڑے سے بالکل بے پرواہ تھے۔ جو کچھ چل رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ظلم کیا، بچے کا حق مارا، بچہ رو رہا ہے، ایک عجیب تماشا ہو رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں، لیکن آپ بالکل بے پرواہ اپنے لحاف میں، اپنے بلانکٹ میں اپنا منہ چھپائے آرام سے لیٹے ہوئے، جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ چاند جیسا چہرہ در کشیدہ روئے چوں مہ در لحاف، چاند جیسا چہرہ لحاف میں چھپائے ہوئے، یہ کیفیت ہے۔ با ازل خوش با ابد خوش شاد کام، فارغ از تشنی و تان خاص و عام۔ جیسے کہ کوئی آدمی نہ ازل کا اس کو کوئی غم، نہ ابد کی اس کو کوئی فکر، بالکل بے پرواہ ہو کے لیٹ جاتے نا، جو ہو گیا پرانا ہو گیا، جو آئندہ ہوگا دیکھا جائے گا، ہم کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ ایٹیٹیوڈ تھا شیخ صاحب کا، اپنے آپ میں خوش اور مسرور ہے۔ لوگوں کی تان و تشنی ہو رہی ہے، لوگ ایک ایک بات بول رہے ہیں، کوئی گالی گلوچ کر رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی الزامات لگا رہا ہے، بالکل بے پرواہ، کوئی مدح و توصیف کرنے لگا ہے، کوئی تیر دشنام برسا رہا ہے، مگر احمد اس طرح بیٹھا ہوا ہے، نہ کچھ سن رہا ہے نہ کچھ بولتا ہے۔ پڑا ہے تیرے در پہ چوکھٹ کی صورت، رکھے کوئی پاؤں کرے کوئی عزت۔ وہ اطمینان اور سکون ہے شیخ کے پاس اس وقت، کوئی پرواہ نہیں۔ آنکھ جاں در روئے او خندت چو خند، اس ترش روئیے خلخش چہ گزند۔ جس کی جان اس کے سامنے قند کی طرح میٹھی مسکرا رہی ہو، اس کو مخلوق کی بد مزاجی سے کیا نقصان؟ اندر ہی اندر وہ اپنی مٹھاس کے مزے لے رہا ہے، اپنی روحانیت کے مزے لے رہا ہے، اس کو لوگوں کی باتوں کی کیا پرواہ، جس کو جو بولنا ہے بولتا رہے، بد مزاجی کا مظاہرہ کرے، الزامات لگائے، برا بھلا بولے، جو کرنا ہے کرے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کیفیت تھی شیخ کی۔ آنکھ جاں بوسا دہد بر چشم او، کہ خورد غم از فلک وس خشم او۔ جس کی آنکھوں پر اس کی جان بوسا دیتی ہو، وہ آسمان کا، انہیں وہ اپنے دشمن کا اور اس کے غصے کا غم ہی کب کرتا ہے؟ جو آدمی اپنے مرتبے میں اس کیفیت کا حامل ہے کہ اس کی جان اس کے جسم کی آنکھوں کا بوسا دیتی ہے، وہ آدمی دشمنوں کی باتوں کا کیا غم کرتا ہے؟ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ در شب مہتاب مہرا برسماک، اس سگانو او اوے ایشاں چے باک۔ چاندنی رات میں چاند کو سماک پر، سماک کہتے ہیں ایک چاند کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، 14ویں رات آپ سمجھیے، 14ویں کا چاند، جیسے منزلیں ہوتی نا چاند کی، ویسی جو 14ویں رات کی جو فل مون کی جو کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں سماک۔ چاندنی رات میں اگر چاند کو سماک کی منزل حاصل ہو جاتی ہے، وہ فل پرفیکٹ حالت میں ہوتا ہے، تو ایسے وقت پہ کتے اور اس کے بھونکنے کی آوازوں سے چاند کو کیا ڈر؟ When someone is perfect، وہ کیفیت ہے نا، جب کوئی آدمی اپنے آپ میں پرفیکٹ ہے تو اس کو کسی کے بولنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ غم کرتا ہی نہیں ہے۔ جو امپرفیکٹ آدمی ہے اس کو غصہ آتا ہے، مجھے ایسا بول رہے ہیں۔ پرفیکٹ آدمی بولنا ہے بولنا تو کیا کرنا ہے، پڑا ہوں تیرے در پہ چوکھٹ کی صورت، رکھے کوئی پاؤں کرے کوئی عزت کرنے والا بھی عزت کر رہا ہے تو یہ پرواہ نہیں کرتا ہے، کوئی خوش نہیں ہوتا ہے کہ میری عزت کی جا رہی ہے۔ گالی دینے والا گالی بھی دیتا ہے تو یہ کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، جانے دو، بولنے دو، میرا کیا جا رہا ہے۔
چاند کو کتے کے بھونکنے سے کیا غم ہے؟ سگ وظیفہ خود بجامی آورت، مہ وظیفہ خود برخمی گسترت۔ کتا اپنا کام کر رہا ہے، چاند اپنا کام کر رہا ہے۔ کتے کا کام بھونکنا ہے، وہ بھونک رہا ہے۔ چاند کا کام روشنی دے رہا ہے، وہ روشنی دے رہا ہے۔ کارکے خدمی گزارد ہر کسے، آب نہ گزارد صفا بہر خسے۔ ہر شخص دنیا میں اپنا کام کرتا ہے، اور تنکے کی وجہ سے پانی اپنی صفائی نہیں چھوڑتا۔ اگر پانی کے اوپر تنکے آ جائیں تو پانی آہستہ سے اوپر سے تنکوں کو کونے میں کرتا ہے اور گزر جاتا ہے۔ دریا میں پانی بہہ رہا ہے، اس کے اوپر کچھ تنکے آ جائیں تو خاموشی کے ساتھ پانی کیا کرتا ہے؟ چلتے چلتے تنکے کو کونے میں کرتا ہے، گزر جاتا ہے۔ خس خسانہ می رود بر روئے آب، آب صافی می رود بے اضطراب۔ تنکا جو ہوتا نا، کچرا جو پانی کے اوپر تیرتا ہے ہلکا پھلکا، کمینوں کی طرح پانی کے اوپر آ جاتا ہے، پانی کے اوپر آتا ہے۔ اور جو صاف پانی ہوتا ہے وہ غصے میں نہیں آتا میرے اوپر کیوں آ رہا ہے تنکے، وہ کیا کرتا ہے؟ بغیر پریشانی کے بہتا رہتا ہے۔ اس کو معلوم ہے یہ کچھ دیر تک میرے اوپر رہیں گے، اس کے کونے میں ہو جائیں گے خود بخود۔ جب وہ بہتا ہے نا تو بہتے بہتے تنکا خود بخود کونے میں چلا جاتا ہے۔ مصطفیٰ مہمی شگافت نیم شب، یاج می خایت زکینہ بولہب۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو چاند شق کر رہے تھے اور ابو لہب کینے کی وجہ سے بکواس کر رہا تھا۔ یہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام، یہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ آ مسیحا مردہ زندہ می کند، وہاں جہود از خشم سبلت می کند۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں اور یہودی غصے میں اپنی مونچھیں نوچ رہے ہیں۔ جو اپنا کام کر رہے ہیں، یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ بانگ سگ ہرگز رسد در گوش ماہ، خاصا ماہ کو بوت خاص الہ۔ کتوں کی آواز کبھی چاند کے کان میں پہنچی بھی ہے؟ آواز ہی نہیں پہنچتی۔ اور خصوصاً وہ چاند جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو، مخصوص ہو، اس کے کان میں کہاں پہنچے گی لوگوں کی آواز؟ میں خورد شہ بر لبے جوتا سحر، در سما از بانگ چغراں بے خبر۔ اور بادشاہ نہر کے کنارے بیٹھ کر صبح تک مینوشی کرتا ہے، پیتا رہتا ہے۔ ایک بادشاہ ہے جو شراب پینے کا عادی ہے، وہ نہر کے کنارے جا کر بیٹھ کر انجوائے کرتا ہے، شراب پیتا رہتا ہے، اور رات بھر مینڈکوں کی آواز آتی رہتی ہے، ٹو 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 ٹو۔ بادشاہ کو کیا پرواہ ان مینڈکوں کی آواز، وہ بے خبر ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی آواز آ رہی ہے، کیونکہ وہ مست ہے اپنے کام میں۔ ہم شدے تو زیغ کودک دانگ چند، ہمت شیخاں سخارا کرد بند۔ اب یہ جو لڑکا ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ لڑکے کے چند پیسے، آدھا دینار کوئی بڑی رقم نہیں تھی، چھوٹی موٹی رقم تھی، وہ چندہ کر کے بھی دیے جا سکتے تھے۔ اتنی ساری کہانی کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کو رلانے کی اور ادھر لوگوں کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں تھی۔ آدھا دینار کی بات تھی، شیخ باہر نکل جاتے، ایک چندہ کر لیتے، آدھا دینار ویسے جمع ہو جاتا، لڑکے کو دے دیتے، وہ چلا جاتا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے، وہاں پر نہ حلوہ خریدنا مقصد تھا، نہ اس کو دے کے بھجانا مقصد تھا، نہ اس کو ستانا مقصد تھا، بلکہ اس کو رلانا مقصد تھا۔ اب دیکھیے آگے آئے گا، ہمت شیخاں سخارا کرد بند۔ شیخ کی باطنی توجہ نے اس سخاوت کو روک دیا۔ اگر یہ شیخ باطنی طور پر توجہ کرتے تو آدھا دینار جمع ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن ان کی باطنی توجہ نے اس کو روک دیا۔ اب کوئی اس بچے کو آدھا دینار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بھی شیخ کی باطنی کیفیت کی وجہ سے ہے۔ کسی میں ہمت نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے وہ بچے کو آدھا دینار دے دے، اور اتنے مالدار لوگ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں جو قرض وصول کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے کھایا ہے حلوہ، ان کے پاس آدھا دینار کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ ایک آدمی اٹھ کر آدھا دینار بچے کو دے کے بھیج سکتا تھا، لیکن حضرت نے خود کسی کو آگے بڑھنے سے روک لیا کہ کوئی آگے نہ بڑھے اور اس کو پیسے نہ دیے جائیں، تاکہ وہ بچہ روئے۔ تا کسے نہ دہد بے کودک ہے چیز، قوت پیراں ازیں بے شست نیز۔ تاکہ کوئی شخص لڑکے کو کچھ نہ دے۔ بزرگوں کی قوت تو اس سے بڑھ کر ہوتی ہے،
تم کیا دو گے؟ وہ چاہیں گے تو وہ خود دے سکتے ہیں، لیکن ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ شد نماز دیگر آمد خادمے، یک طبق برکف ز پیش حاتمے۔ عصر کی نماز یعنی جو نماز اس کے بعد تھی، دوسری نماز، وہ بھی ختم ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک خادم آیا، اس کے ہاتھ میں ایک طباق تھا، وہ لے کے آگے سامنے رکھا۔ تو پوچھا گیا کہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ کوئی سخی ہے آپ کے پاس تحفہ بھیجا ہے، کوئی سخی انسان ہے جو آپ کے پاس تحفے کے طور پر یہ طباق بھیجا ہے۔ صاحب مالے و حالے پیش پیر، ہدیہ بفرستاد قذب بت خبیر۔ ایک مال والے اور حال والے صاحب نے پیر کی خدمت میں یہ گفٹ بھیجا ہے، کیونکہ وہ آپ کی اس خبر سے واقف ہے کہ آپ قرض لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، اور اب چونکہ آپ کی طبیعت خراب ہے، بستر مرگ پر ہیں، تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو یہ وقت ہے حضرت کی خدمت کرنے کا، کچھ تحفہ بھیج دیتے ہیں۔ 400 دینار برگوشہ طبق، نیم دینار دیگر اندر ورق۔ 400 دینار وہ طبق کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ آدھا دینار الگ سے پیپر کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ یہ جو قرضدار جماعت مالدار، ان کے 400 دینار قرض تھا جو حضرت کو دینے تھے، اور وہ بچے کا آدھا دینار تھا۔ وہ 400 دینار ایک طرف، پھر آدھا دینار الگ سے ایک لفافے میں رکھے ہوئے خدمت میں پیش ہو گئے۔ خادم آمد شیخ را اکرام کرد، وہاں طبق بن ہاتھ پیشے شیخ فرد۔ خادم آیا اس تحفہ دینے والے کے پاس کا، حضرت کی تعظیم کی، اور اس یگانہ یونیک شیخ کے سامنے وہ تحفہ سامنے رکھ دیا۔ چوں طبق را از عطا بے گشود زود، خلق دیدن داں کرامت بے جہود۔ فوراً عطیے کے طباق کو، گفٹ کے جو طباق تھا اس کو کھولا گیا، اور سارے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ کرامت دیکھی۔ جتنے پیسے اس وقت چاہیے تھے پورے موجود تھے۔ قرض خواہوں کے 400 دینار، وہ لڑکے کا آدھا دینار، اپنی آنکھوں سے لوگوں نے وہ کرامت دیکھی۔ آہو افغاں از ہما برخاست زود، قیصر شیخاں و شاہاں اینچے بود۔ اب واہ واہ کی ایک عجیب قسم کی آواز بلند ہو گئی، لوگوں کو دیکھیے بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ابھی اس شیخ کی مخالفت میں بول رہے تھے، اب اچانک یہ کرامت ظاہر ہوتی، سب واہ پہ آ گئے، سب پکارنے کے کام میں لگ گئے، اور پوچھنے لگے کہ اے بزرگوں کے، بادشاہوں کے سردار، یہ کیا تھا؟ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ پہلے تو آپ نے حلوہ خریدا، بچے کو رلایا، پھر اس کے بعد ادھر سے گفٹ آ گیا اور سب کے پیسے سب کو واپس ہو گئے۔ اس کے پیچھے کیا تھا؟ یہ کیا راز ہے؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اینچ سرست اینچ سلطانیست باز، اے خداوندے خداوندان اس راز۔ اے رازداروں کے رازدار آقا، ذرا بتائیے یہ راز کیا تھا؟ یہ کیسی بادشاہت ہے کہ جو چیز چاہیے وہ منگوائی جا رہی ہے گھر بیٹھے بیٹھے؟ یہ کیسی بادشاہت ہے؟ یہ کیسی سلطانی ہے؟ مان دانستے مارا افکن، پس پراگندہ کے رفت از ما سخن۔ ہم اس کو سمجھے نہیں تھے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ ہم نے بہت بیہودہ باتیں کی آپ کے سامنے، بدتمیزیاں، گستاخیاں کی۔ جب انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے تو انسان اپنی زبان کھول دیتا ہے۔ یہاں پر ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، ان قرض خواہوں کے ساتھ۔ جب یہ حالات دیکھے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہے تھے نا، تو انہوں نے زبان کھولنا شروع کر دی تھی۔ کھانے والے بھی کہہ دیا، بھوکے بھی کہہ دیا، ساری باتیں کہہ دی، دھوکے باز بھی کہہ دیا، جو زبان پہ آ سکتا تھا وہ کہہ دیا۔ اب جب سمجھ میں آیا اس کے پیچھے کا راز، تو اب شرمندہ ہو گئے، اب معافی چاہنے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے بہت بیہودہ باتیں کی آپ کے ساتھ، بے ادبی کی باتیں کی۔ ماں کہ کورا نہ اساہا میزنیم، لا جرم قندیل ہارا بشکنیم۔ ہم جو اندھا دھند لاٹھی گھماتے ہیں نا، یقیناً اس سے قندیلیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دراصل ہم لوگ اندھے، ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم
اندھے ہیں اور پھر اندھے پن میں لاٹھی گھماتے ہیں، تو ہماری آنکھوں کی جو اندھاپن ہے وہ دور کرنے کے لیے، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے جو قندیل جلائی جاتی ہے، ہم اسی لاٹھیوں سے قندیلوں کو توڑ دیتے ہیں۔ یہ ہماری غلطی ہے۔ ہم تھوڑا صبر کر کے معاملے کی تہہ تک پہنچتے اور انتظار کرتے وقت کا، تو ہم کو سمجھ میں آتا کہ یہ قندیل ہمارے اندھیروں کو مٹانے کے لیے جلائی گئی ہے، لیکن ہم جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لاٹھی چلا دیتے ہیں اور اسی قندیل کو توڑ دیتے ہیں۔ ماں چو کرراں نا شنیدہ یہ خطاب، ہر ز گویاں از خیا سے خود جواب۔ ہماری کیفیت، ہمارا حال بہروں کی طرح ہے جو بات سنے بغیر اپنے اندازے سے کچھ بھی بول دیتے ہیں، بیہودہ بات کر دیتے ہیں۔ اندازوں پہ ٹکی ہوئی ہے ہماری دنیا۔ ماں ز موسیٰ پند نہ گرفتیم کو، گشت از انکار خضر زرد رو۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے بھی نصیحت حاصل نہیں کی۔ موسیٰ جیسی شخصیت بھی حضرت خضر کے فیصلوں پر اعتراض کر کے شرمندہ ہوئے تھے۔ جو باتیں باطنی ہوتی ہیں، جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی شرمندہ ہو گئے تھے اور ہم نے ان سے سبق حاصل نہیں کیا۔ باچنا چشمے کے بالا می شتافت، نور چشمش آسماں می شگافت۔ بعض لوگوں کی آنکھیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ عالم بالا کی طرف جا کر دیکھتی ہیں۔ ان کی آنکھوں کا نور، ان کی بینائی آسمان کو چاک کرتے ہوئے جاتے ہیں اور وہ دیکھ کر آتے ہیں۔ ہماری نظر تو آسمان تک جا کے ٹک جاتی ہے، بلکہ صحیح معنی میں دیکھا جائے تو آسمان تک بھی نہیں جاتی۔ ہم کو جو آسمانی کچھ نظر آتا ہے سر کے اوپر، ہم اسی کو آسمان سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ آسمان نہیں ہے۔ وہ حقیقتوں کی بلندیوں کا پتہ کہاں ہے کسی کو عارف؟ سب اس کو جلوہ سمجھ رہے ہیں، جو در حقیقت حد نظر ہے، وہ حد نظر ہے، ہم اس کو آسمان سمجھ رہے ہیں۔ وہ بھی ہماری حد نظر ہے، ہم نے تو آسمان کو بھی دیکھا نہیں ہے اب تک۔ سائنس بھی تو یہی کہتی ہے نا کہ یہ آسمان نہیں ہے، یہ تو انسان کی آئی سائٹ کا اینڈ ہے جو بلو بلو نظر آ رہا ہے۔ آسمان تو، اور ان کی جو نظریں ہوتی ہیں وہ تو آسمان کو بھی شگاف مار کے عالم بالا چلی جاتی ہیں۔ کردہ با چشمت تعصب موسیٰ، از حماقت چشم موش آسیہ۔ اے موسیٰ، اب حضرت شیخ خضرویہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ، تیری آنکھوں کے ساتھ تعصب برتا ہم نے، حماقت کی وجہ سے۔ ہماری حماقت تھی، جو آپ نے جو دیکھا ہم وہ نہیں سمجھ پائے اور فوری اپنی زبان کھول پڑے۔ یہ گویا کہ ہم نے تعصب برتا، یہ ہماری غلطی تھی، حماقت تھی ہماری۔ شیخ فرموداں ہما انکار وقال، من بحل کردم شمارا آجدال۔ تو اب شیخ نے جواب میں فرمایا، یہ سب انکار کی باتیں، یہ گفتگو کی باتیں، یہ لڑائی جھگڑے کی باتیں، یہ سب چھوڑ دو، میں نے سب معاف کر دیا تم کو۔ تمہاری نادانی ہے، تم کو بات سمجھ میں نہیں آئی اس لیے تم نے ایسی باتیں کی، اس میں تمہاری کیا غلطی ہے؟ جو دکھائی دیا تم نے وہ دیکھا اور وہی بولا، کیونکہ میں جو دیکھ رہا تھا وہ تم کو دکھائی نہیں دے رہا تھا نا، تو میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ سر آئی بوت کز حق خواستم، لا جرم بنمود راہ راستم۔ اس کا راز یہ تھا، اب یہاں پر آپ راز بیان کر رہے ہیں، اس کا راز یہ تھا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی قرض ادائیگی کی، کہ پروردگار اب میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، اب تک میرے قرض تو نے معاف کیے ہیں، اب یہ آخری قرض ہے، اس کو بھی ادا کرنے کا انتظام فرما دے، قرض خواہ آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک راستہ بتایا کہ ایک کام کرو، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ گفت این دینار اگرچہ اندکست، لیک موقوف غریبے کو دکست۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنے دینار تم کو چاہیے قرض ادا کرنے کے لیے وہ بہت تھوڑے ہیں، کوئی بڑی رقم نہیں ہے۔ 400 دینار کوئی بڑی رقم نہیں ہے، تھوڑے ہیں وہ، لیکن بچے کے رونے کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں۔ کوئی بچہ روئے تو تم کو دلایا جائے گا۔
تو جیسے ہی کسی بچے نے پکارا تو مجھے خیال آیا کہ تھوڑی دیر اس کو رلا دیتے ہیں، انتظام ہو جائے گا۔ تا نگریت کودک حلوہ فروش، بہر بخشش در نمی آیت بے جوش۔ جب تک حلوہ فروش کا وہ لڑکا روئے گا نہیں، تب تک رحمت کا بخشش کا دریا جوش میں نہیں آئے گا۔ رونا ضروری ہے۔ اب یہاں پر تو کنڈیشن لگا دی گئی، بچہ روئے تو اس کا حلوہ استعمال کر لیا، لوگوں کو کھلا دیا، اب وہ رونے لگ پڑا، میرا کام ہو گیا۔ ان کے 400 دینار بھی آ گئے، وہ بچے کا آدھا دینار بھی آ گیا۔ اے برادر طفل چشم تست، کام خود موقوف زاری دانہ خست۔ اے بھائی، اب اس کہانی سے جو سبق حاصل کرنا ہے وہ یہ سبق حاصل کرو کہ یہ جو بچہ ہے جس کو ہم نے رلایا ہے وہ دراصل کوئی بچہ نہیں ہے، یہ حکایت ہے سمجھانے کے لیے۔ دراصل وہ بچہ تمہاری آنکھ ہے۔ جب تک تم اپنی آنکھ کو رلاؤ گے نہیں تب تک تمہارے مسائل حل ہوں گے نہیں۔ اپنے رونے کو، اپنے مقصد کو رونے پر موقوف سمجھو، رو گے تو مقصد ملے گا۔ کام خود موقوف زاری یہ دلست، بے تضرع کامیابی مشکل است۔ اپنا مقصد دل کے رونے پر ٹکا ہوا ہے۔ تمہارا دل روئے تو تمہارا مقصد تم کو حاصل ہوگا۔ گڑ گڑائے بغیر، تضرع کیے بغیر، تڑپے بغیر کامیابی مشکل ہے۔ گر ہمی خواہی کے مشکل حل شود، خار محرومی بگل مبدل شود۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری مشکل حل ہو جائے، محرومی کا کانٹا پھول میں بدل جائے، تجھے جو محرومیاں حاصل ہو رہی ہیں، یہ جو کانٹے ہیں محرومی کے، اگر تو چاہتا ہے کہ یہ کانٹے پھول میں بدل جائیں، گر ہمی خواہی کہ آنکھ خلعت رسید، اگر تو چاہتا ہے کہ وہ پوشاک تجھے مل جائے، پس بگریاں طفل دیدہ برجست، تو آنکھ کے بچے کو جسم کی ضرورت پر رلاؤ۔ جسم کی ضرورت ہے، آنکھ بچہ ہے، آنکھ کو رونے پر مجبور کرو، تمہارے مسئلے حل ہو گئے۔ اب ایک اور بزرگ کا واقعہ آپ یہاں پر سنا رہے۔ ایک زاہد تھے، دنیا داری ترک کرنے والا آدمی، وہ بہت روتا تھا، اور ایک شخص نے اس کے رونے کو دیکھ کر اس کو مشورہ دیا کہ اے زاہد، رونا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اتنا مت رویا کر کہ تو اندھا ہو جائے۔ لوگوں کے مشورے آتے رہتے نا۔ تو ویسے ہی ایک زاہد کا قصہ آپ یہاں پر سنائیں گے کہ جس کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ اتنا زیادہ مت رو کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے۔ تو اب آگے اسی تسلسل کو آپ بیان کریں گے، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان